جب سے انسان نے دوسرے انسان کی بیماری کا علاج شروع کیا اس وقت سے ایتھیکل پرنسپلز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آلموسٹ یہ آپ کے دو باڈی آرگن کو ضرور انوالو کرتی، ایک برین کو اور دوسرے مسلس کو، باقی میں نے چھوڑ دیا۔ ابھی بھی ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے جہاں پہ انڈیا 1967 میں تھا یا 2022 میں تھا۔ کیا خیال ہے آپ لوگ کتنا دیر سوتے ہیں؟ اف لائف از آف 60 ایئر، یو آر 60 ایئر آف ایج، کتنا ٹائم آپ سو چکے ہوتے ہیں؟ 1/3 آف لائف ہم سوتے ہیں۔ ان کے فادر کو 52 ایئرس میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یہ از ایکٹیو اسموکر، اس کا بی ایم آئی 44 کے قریب تھا، اس کا بلڈ پریشر او پی ڈی میں 160/90 تھا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے زیر اہتمام 2 روزہ 11ویں بین الاقوامی بائنیل میڈیکل کانفرنس گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں منعقد ہوئی۔ صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر سجاد مصطفیٰ تقریب کے منتظم اور میزبان تھے۔ پرنسپل میڈیکل کالج گوجرانوالہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال حسین ڈوگر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب کا افتتاح کیا۔ اس شاندار روایتی کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں سابقہ ڈین پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور پروفیسر ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد نے میڈیکل ایتھکس پر خصوصی لیکچر دیا۔ انسانی زندگی دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے اور ہم ایز اے ڈاکٹر اس قیمتی متاع کی دیکھ بھال کے لیے معمور کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ تو میڈیسن، ڈاکٹر اور یہ پروفیشن جہاں کسی ایک مریض کی جان بچاتا ہے، یہ پوری بنی نوع انسان کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ دوسرا اہم پرنسپل جو اسلامک بیسس ہے وہ شفا۔ ہمیں یقین ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہمیں علم ہے کہ ہماری میڈیکل ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ ایک دوائی اگر 100 لوگوں کو دی جائے گی تو ہو سکتا ہے 60 لوگوں کو فائدہ ہو، تو وہ 40 دیگر لوگوں کو کیوں فائدہ نہیں دیتی؟ کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ شعراء میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیماری میری اپنی بے قاعدگی یا میری اپنی کمزوری یا اپنی کسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اسلامک ایتھکس جو ہیں ان کی بنیاد انسانی زندگی کے سارے ایسپیکٹس کی سیف گارڈ کرنا ہے۔ تو 5 بنیادی جو پرنسپل ہیں وہ تحفظ دین، تحفظ نفس، تحفظ عقل، تحفظ نسل اور تحفظ مال۔ یعنی جو بھی ہم پریکٹس کریں اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کا فیتھ، اس کی زندگی، اس کا مال، اس کی پروجنی اور اس کی ویلتھ، اس سب کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ پرپزز ہیں اسلامک شریعہ کے جو ہمارے بنیادی اخلاقی قواعد جن کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ پرنسپل آف ضرر، دیٹ از نان میلیفیشنٹ، اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پرنسپل آف ضرورہ، یعنی اسلام میں جو چیز ضرورت ہے اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ بعض اوقات جو چیز اسلام میں ناٹ الاؤڈ ہے لیکن مریض کی ضرورت کے تحت اس کو زندگی بچانے کے لیے اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ پھر جو عرف اور کسٹم ہے وہ بھی ہمارے ایتھیکل پرنسپلز کا ایک حصہ ہے۔ تو ان سب کی بنیادوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا۔ جب ہم مریض کا علاج کر رہے ہیں تو تقویٰ کی بنیادی صفت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہم مریض کے لیے کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا حساب ہونا ہے۔ اور مریض کا علاج کرتے ہوئے ہم حدود اللہ سے تجاوز نہ کریں۔ اخلاص، سنسیئرٹی، جس کی تھوڑی سی وضاحت میں آگے کروں گا، اخلاقیات، موریلٹی، احسان، ٹو ڈو ایکسلنس، یعنی اپنی پوری کوشش کرنا کہ ہمارا مریض ہمارے علاج سے فائدہ، اور مریض کی عیادت کی نیت ہم کریں تو اس کا بھی ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ تو جب ہم اسلامی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے اولین چیز جو ہے کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نالج ہمیں ہو، ہمیں اس کا پورا علم۔ آج کے میڈیکل کا نالج اور میڈیکل کی پریکٹس جو ہے وہ ایور چینجنگ ہے، جو منٹ بائی منٹ، ڈے بائی ڈے، ایئر بائی ایئر چینج ہو رہی ہے۔ جو کچھ اسٹینڈرڈ آف پریکٹس آج سے 50 سال پہلے تھا وہ آج بالکل غلط ہو چکا ہے۔ 50 سال کیا، 2-4 سال پہلے کی پریکٹس بھی چینج ہو رہی ہے اور نئی سے نئی افق جو ہیں وہ میڈیکل پریکٹس کے کھلتے ہیں۔ میڈیکل کانفرنس کا بنیادی مقصد علم طب کی جدید ریسرچ اور گائیڈ لائنز سے مقامی معالجین اور ڈاکٹرز کو آگاہ کرنا تھا تاکہ مریض علاج معالجہ کی جدید سہولیات سے فیضیاب ہو سکیں۔ On behalf of PMA Gujranwala, I welcome you all here in the inaugural session of 11th Biennial Medical Conference in GMC. One of the long-standing and glorious tradition of our association has been to arrange such a gathering every 2 years. The main objectives of such gatherings are both professional and social. The academic sessions are designed to reflect the latest trend in diagnosis and management in major medical specialties, which will help the delegates in enhancing their knowledge and professional developments. Medical knowledge and advances are happening at such a rapid pace that such continuous activity for CME is mandatory to stay abreast of current standards and guidelines. Renowned specialists in their field can extrapolate their experience based on current knowledge, and we are honored to have a galaxy of speakers, all renowned leaders in their specialty. I am sure the delegates will learn from their experience in interactive sessions. I must mention here that CME activities of PMA Gujranwala are regularly held throughout the year to constantly update our members about the current standards and guidelines. Dear sir, doctors form the backbone of any healthcare system and are at the forefront of providing health facilities at both public and private levels. We face many challenges during provision of our services,
both individually and collectively. As the sole representative of our fraternity, PMA has always been active in addressing the problems and concerns of our members. As a major stakeholder in the healthcare system, PMA has always used its forum to advance the cause of our doctors and offer valuable advice to the concerned authorities for better and efficient healthcare. As a responsible citizen, we consider it our national duty to ensure that all our efforts are directed towards providing quality medical care to patients. In addition to offering our input in all matters of healthcare, we try to raise awareness about health issues among the public with public awareness campaign, press talks and seminars, and we are also in forefront of providing the services of any natural calamities. Last year we contributed more than 4 million rupees for the flood affected. PMA has always and will always work tirelessly to ensure the welfare of our members and will always loudly support their just demand. PMA is also a platform for social interaction among the members. As a busy professional, we can hardly find time to indulge in social activities. These conferences give us the opportunity to meet our colleagues and their families, to have a fun time with a delicious dinner and in our cultural evening and engage in social chit-chat. I will take this opportunity to thank my cabinet, Vice President Dr. Guzar Ahmed, Lady Vice President Dr. Asiya Asif, General Secretary Dr. Nayyar Moran, Finance Secretary Osman Ghani Khaja Sahab, Joint Secretary Bilal Nawaz Seema Sahab, and especially our colleagues, chairman, co-chairman, members of various committees, chairman of Central Committee, Dr. Mudassar Rasool, chairman of Fundraising Committee, Dr. Fazl Uppal, Dr. Bilal Khaja, Dr. Nabila Bashir, and Dr. Sadiya Bakhtiar. We are also thankful to them. Especially thanks to Office Secretary Mr. Faisal Malik, who worked tirelessly to make this conference as a memorable event. Such events required teamwork and a spirit of dedication which was never found lacking. I would like to acknowledge the physical and material support of our pharma colleagues, especially Sami, Horizon and BM Biotech. I would especially like to thank our Honorable Speaker who took time out of their busy schedule to enlighten us with their knowledge and experience. Thank you all of you for your contribution. Thank you, sir. We underestimate the beauty of sleep. कितना हमें सोना चाहिए और कितना हम लोग सो रहे हैं. This is a natural recurring process. जैसे हम बात करते हैं ना, रेस्पिरेटरी रेट किसी पेशेंट का नॉर्मली 12 हो और मैक्सिमम 20 हो, तो इसका भी एक पैटर्न है, इसने भी इसको फॉलो करना है. एंड लुक एट दिस स्लाइड, इट सेज कि ऑलमोस्ट ये आपके 2 बॉडी ऑर्गन को जरूर इन्वॉल्व करती है, एक ब्रेन को और दूसरे मसल्स को, बाकी मैंने छोड़ दिया. सो 2 मेन ऑर्गन जो हैं उनको ये इन्वॉल्व करती है और यूजुअली इसमें शट डाउन हो जाता है, तो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. बट सरप्राइजिंगली इन वन पार्ट ऑफ स्लीप आपका ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड. इफ आई आस्क यू पीपल, क्या ख्याल है आप लोग कितना देर सोते हैं? और इफ लाइफ इज ऑफ 60 ईयर, यू आर 60 ईयर ऑफ एज, कितना टाइम आप सो चुके होते हैं प्रोवाइडेड अगर आप प्रॉपर सोते हैं? क्या गैस है आप? 60 ईयर पर्सन विल स्लीप फॉर 10 years. कितने साल सो चुका होता है हमारा? 1/3 ऑफ लाइफ हम सोते हैं. अब हम कैसे सोते हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम आगे बात करते हैं. सो इट्स 1/3 ऑफ टाइम यू स्लीप. दिस इज अ नेचर विच लेट यू स्लीप. जब मगरिब का टाइम या इशा का टाइम होता है, मेलाटोनिन रिलीज होती है, यू फील लिटिल बिट डोज ऑफ, बट एट दैट टाइम हमारा सोशल मीडिया सबसे एक्टिव होता है, वो हमें एक्टिव कर देता है. और दैट टाइम व्हेन वी शुड स्लीप उसको हम पास अवे करके, और अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्लीप. लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस स्लीप, इंपॉर्टेंट स्लीप. इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस, डिप्रेशन, improves your physical performance, improves your immunity. So in the end it helps you to heal yourself. So good sleep कितनी important है,
किसी विटामिन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है. जितना हमारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ. देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज कि इफ यू स्लीप बिफोर 12 you have better IQ than the people who sleep after 12. So early to bed and early to rise जो concept है वो कितना important है हमारा. तो हमने ये स्लीप में जाके जब इसको पढ़ा तब हमें अंदाज़ा हुआ कि how important is for us. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ तो होता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है. ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. अगर किसी गाय भैंस टोहल में नहाई है, उससे स्पूटम उसमें किया और स्पूटम इट स्टेज देयर इज वायबल, कैन इन्फेक्ट विद इन 18 days. ये डॉक्यूमेंटेड है. मैंने पहले बात की कि यूरोप ने, इंग्लैंड ने टीबी को ट्रीट कैसे किया बिफोर द मेडिसिन. कैसे उन्होंने 60s की दहाई में सारे टीबी एनिमल को जो आइडेंटिफाई हुए बाई टीटी टेस्ट पॉजिटिव उन्होंने किल किया, बर्न किया, फिश और फार्मर को कंपनसेट किया. किल बर्न द एनिमल, कंपनसेट द फार्मर, और टैग लगा दिया एनिमल के कान पे कि नो एनिमल कैन ट्रेवल फ्रॉम वन टू अदर काउंट्री. One thing which he said was never to do something which you don't know. And I take it from him that you should never ever blame a person with diabetes for failed targets. Never blame a person. You must share the responsibility of failed targets. Learn not to blame the patient. मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये जो DSM-5 की क्लासिफिकेशन है ये अब आउटडेटेड हो गई है. उन्होंने इसको रिवाइज तो किया है 2022 में, लेकिन इवन देन इट इज आउटडेटेड बिकॉज आई सी lots and lots of people who have both anxiety and depression, and I find it very difficult to distinguish. So I think here again it is better to err toward depression side when treating, because all the new SSRIs and SNRIs have anti-anxiety potential also. उनके फादर को 52 इयर्स में हार्ट अटैक हुआ था. ही इज एक्टिव स्मोकर. उसका BMI 44 के करीब था. उसका ब्लड प्रेशर OPD में 160/90 था. Whenever you have any problem, you must always try to reach to the expert. You should get an expert opinion. अब आपको एक फियर है ना, जो कि फियर के बारे में बड़ी साइंटिफिक जो रिसर्च साइकेट्रिस्ट ने छाप दी हुई है कि हमारे जो फियर्स होते हैं 80% के करीब जो है वो नॉन रियलिस्टिक होते हैं. तो फियर्स पे नहीं जाना, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है. जब आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे तो पता चलेगा कि आपके फियर की हो सकता है कोई ग्राउंड ही ना हो. कॉन्फ्रेंस में मुल्की व गैर मुल्की शोहरत के हामिल 30 से ज़ायद प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स ने बतौर गेस्ट स्पीकर्स शिरकत की और अपने अपने शोबाजात से मुताल्लिक तहकीकी मकालाजात पेश किए. कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ के अरकान समेत गुजरांवाला और गिरदो नवाह के डॉक्टर्स ने तकरीब में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से खुसूसी शिरकत की. आई एम डॉक्टर गुलजार अहमद, वाइस प्रेसिडेंट PMA गुजरांवाला चैप्टर. मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वोट ऑफ थैंक्स मैंने कहना है. तो सबसे पहले वोट ऑफ थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी कि जिन्होंने हमें हिम्मत और तौफीक दी कि हम ये बायएनुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवा सकें. उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा द वन एंड ओनली डॉक्टर ख्वाजा इब्रार कलीम साहब कि जिनकी कदम ब कदम गाइडेंस और रहनुमाई और हिम्मत की वजह से ये मौका आया कि हम इस कॉन्फ्रेंस में आए. मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर साहब का, प्रिंसिपल गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, कि जिन्होंने हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई
اور یہ انتہائی خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ آڈیٹوریم ہمیں اناگوریشن کے لیے مہیا کیا ود آل دی فیسلٹیز. تھینک یو سر, سو نائس آف یو. شکر گزار ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل اینڈ GMC ہاسپٹل ڈاکٹر ارشاد اللہ گرائے صاحب کا کہ جنہوں نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی. شکر گزار ہوں میں تمام کیبنٹ ممبرز کا جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہر روز ہونے والی میٹنگز میں اپنا حصہ ڈالا اور اس اوکیزن کو ممکن بنایا. شکر گزار ہوں تمام سینئر ممبرز جس میں فرداً نام تو لینا ممکن ہے لیکن کچھ نام لینا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر تحسین مظہر شیخ صاحب, ڈاکٹر ارشد اقبال چٹھا صاحب, ڈاکٹر عثمان ظفر ڈار صاحب, ڈاکٹر جوید برکی, ڈاکٹر مشتاق صابر, ڈاکٹر خالد جوید وڑائچ, ڈاکٹر اسلم اوان, ڈاکٹر جوید رفیق, ڈاکٹر بشارت صاحب, ڈاکٹر زاہد جعفری, ڈاکٹر عابد ضیاء, ڈاکٹر رشید گومن, ڈاکٹر سرفراز کھوکھر, ڈاکٹر ارشد چودھری, ان سب لوگوں کی قدم معاونت ہم لوگوں کے لیے حوصلے کا باعث تھی اور یہ ممکن ہو سکا. میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر مدثر رسول صاحب کا کہ انہوں نے اپنے انتہائی بیزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور ہر میٹنگ میں وہ صف اول پہ نظر آئے اور اس تمام سائنٹیفک سیشنز کو اور تمام ایونٹ کو انہوں نے اپنی زیر نگرانی کروایا. تمام آرگنائزنگ کمیٹی اس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے ہماری مدد فرمائی. لوکل ایڈمنسٹریشن کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع کے لیے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی اور نہ صرف یہاں بلکہ ایگزیکٹو مارکی میں بھی انہوں نے اپنی بھرپور معاونت کا یقین دلوایا ہے انشاءاللہ. ہم شکر گزار ہیں تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کہ شاید جن کے تعاون کے بغیر یہ کانفرنس ممکن نہ ہو سکتی. بہت بہت شکریہ آل دی فارماسیوٹیکلز کمپنیز پریزنٹ ہیئر. اور آخر میں میں چیف گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر حافظ اعجاز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی انتہائی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور اسٹیٹ آف دی آرٹ لیکچر میڈیکل ایتھکس کے اوپر کیا. اور سب سے آخر کے اوپر میں شکر گزار ہوں ہمارے PMA کے سیکریٹری مسٹر فیصل ملک صاحب کا کہ وہ اپنی والدہ کی علالت کے باوجود انہوں نے بھرپور طریقے سے اس میں شمولیت کی اور ہر قدم کے اوپر انہوں نے دن رات محنت کی اور اس ایونٹ کو ممکن بنایا. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا کرے. آپ سب آڈینس کا سب سے زیادہ شکریہ کہ جو اس چھٹی والے دن ایوننگ اپنی فارغ 100 مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لائے اور اس موقع کو یادگار بنایا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए हाय